دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کے یقین میں کمزوری ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ یقین جب لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمت کا تعین کرنا کہ میں نے جانا کدھر ہے، میری منزل کیا ہے، دراصل میں کون ہوں، میں یہ جو صبح سے شام تک سفر کر رہا ہوں تو میں کس لیے کر رہا ہوں، اس بیچارے کو خود نہیں پتہ ہوتا۔ یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے جو سب سے پہلا فائدہ انسان کا یہ کرتی ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور یقین جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے۔ تمام نبیوں کی قومیں بڑی بڑی سخت ہوئیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی سخت قوم تھی۔ یہ جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بلیک میل کر لیتے ہیں، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی دبا کے۔ پریشر ہوتا ہے نا، ہمارے دور میں وزیروں کا بڑا پریشر ہے، کئی جگہ پہ پیروں کا بڑا پریشر ہے، تو ڈرتے ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ڈرا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آ کے کہا کہ ہود تو یہ کام چھوڑ دے، ورنہ ہم تیرے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کریں گے۔ تو حضرت ہود نے ایسا فکرہ کہا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ پتہ کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ سخت قوم تھی، فرمانے لگے فقیدونی جمیعا، اگر میرا برا کرنے آنا ہے تو اکیلے اکیلے نہ ہو، سارے مل کے آؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، مجھے کوئی گنجائش نہ دینا، میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ۔ یہاں تو ہمارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ دل دین کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو باندھ بوندھ کے سیاستدانوں کے پاس لے جاتے ہیں، ڈرے ہوئے، مقابلہ نہیں کر پا رہے، کمزور لوگ کہتے ہیں جی میں تو نہیں نا چودھری بن سکتا، غریب کا بچہ تو نہیں نا کبھی آگے نکل سکتا۔ او بھائی آگے نکل ہی غریب کا بچہ سکتا ہے، امیر کا بچہ کیسے آگے جائے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہے آگے جانا۔ تو ہمت پیدا کر۔ کسی شاعر نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ اپنے اندر استقامت، یقین کی دولت، ہمت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقین کی دولت دی صحابہ کو، یقین کی دولت۔ خود محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جب بھی کسی نے دیکھا حضور کو یقین کے مینارے پر پورا، معیار پر پورا اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں قبیلہ حوازن کے خلاف جب ہماری جنگ ہوئی نا، جب ہم تبوک کے لیے گئے، بڑا سخت قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے۔ ان کا لڑائی کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ یہ اپنے تیر اندازوں کو مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پہ بٹھاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ایک تیر انداز تیر مارے گا، باقی توجہ کریں گے کہ اس نے تیر کہاں مارا ہے، وہ چھپ کے بیٹھے۔ تو وہ تیر انداز کہتا تھا میں دشمن کو سامنے سے ماروں گا، پھر تم نے دیکھنا میرا تیر کدھر جا رہا ہے، تمہیں بندہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، وہ جہاں میں تیر ماروں گا تم نے بھی مار دینا ہے۔ نبی ابو سفیان کہتے ہیں جب ہم ان سے لڑنے گئے تو ایک ایک صحابی کو 40 تیر آ کے لگتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سے لگ رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں تو سر درد ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، یہاں تو 2 مہینے ٹائیفائڈ بخار نہ اترے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی۔ وہ خدا کے بندے تھوڑا حوصلہ کر، ٹھہرنا سیکھ۔ زندگی بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، اس میں تھوڑا حوصلہ کرے۔ بس بکھرے بکھرے سے طبیعتیں، ٹوٹے ٹوٹے سے لوگ، بے چین گفتگو، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، روتے تڑپتے سسکتے آہیں بھرتے، ہر چوتھا آدمی دنیاوی دکھ پہ رونے لگ گیا ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، 40 تیر اکٹھے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نہ پیچھے ہٹنے لگے، خیال یہ بنا ہمارا کہ پیچھے ہٹ کے نہ تو نئی صف بندی کرتے ہیں، نئی ترتیب سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی یہ اس طرح لڑیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں، نئی صف بندی کرتے ہیں۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا،
میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آگے بڑھتے دیکھا تو میں نے دوڑ کے جا کے نا حضور کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. میں نے کہا حضور ذرا ٹھہر جائیں, 2 منٹ کے لیے پیچھے آئے, نئی صف بندی کر کے پھر آگے چلتے ہیں. کہتے محبوب نے میرا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا انا النبی لا کاذب, انا ابن عبد المطلب لا کاذب. فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اس لیے کہ میں نبی ہوں, بات یہ بھی سچی ہے, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, بات یہ بھی سچی ہے. پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمارے نوجوان سوچ رہے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے دیتے, فلانا چودھری کو. تو کھڑا تو ہو نا بھائی. اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تو کہہ میرا رب ہے, پھر تو ڈٹ جا, میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا. مزاج نہیں ہے ہمارا. آپ یقین کریں ہماری زبان تھک گئی ہے جھوٹی تعریفیں کر کر, کلیجہ منہ کو آتا ہے. اب ہمارا دل نہیں کرتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کو لیکن کیوں نہیں اپنی ضمیر کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں؟ کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں, کس بات سے سہمے ہوئے ہیں؟ بس کر دیں. نبی پاک علیہ السلام نے یقین کی دولت دی, کھڑا ہونا سیکھیں. دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے. نوجوان میری بات پہ توجہ کریں. یہ کہتے ہیں ابا پہلے مجھے دے 6 کروڑ پھر کاروبار شروع کروں گا. تو صفر سے شروع کر. اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تو زندہ ہے تو اپنی دنیا, جو سہارا لے کے چلتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی. یہاں تو لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں. یقین کی دولت پیدا کرے, ہمت پیدا کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے تو چٹان سخت آ گئی, ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی. سخت چٹان آ گئی. اب تو نازک مزاجی بڑی ہے نا جی, پیر صاحب کوئی کام نہیں کرتے, بلکہ پیروں کے بچوں کی تو اتنی تباہی اتر گئی ہے بیچارے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے. تھوڑا سا وقت آگے گزر گیا تو مشین سے انہیں پانی پلانا پڑے گا. ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی بندہ مل جائے تو پانی کا گلاس لا دیں. یہ ناکامی ہے. یہ سیٹھوں کے بچے, نوابوں کے بچے, امیروں کے بچے, یہ لوگ جائیدادیں بناتے ہیں, بچے نہیں بناتے. اگر بچوں کی تربیت کر دی جائے تو جائیدادیں بڑی بن جاتی ہیں. ہم بچوں کو سہولیات دے کے انہیں تباہ کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی. تو چاہیے تھا نا کہا جاتا رکانہ پہلوان کو بلا لو, وہ بھی کلمہ پڑھ گیا ہے. کہنا چاہیے تھا نا کہ علی المرتضیٰ میں بڑا زور بازو ہے, ان سے کہا جائے وہ توڑ دیں گے, وہ تو خیبر کا دروازہ توڑنے کی قوت رکھتے. لیکن یہ نہیں کہا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور چٹان نہیں ٹوٹتی. اور حضور کے دست مبارک کے بارے میں قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی, اور فرماتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو لگتا میلا ہو گیا ہے. اتنے نازک ہاتھ. جب کہنا نہیں ٹوٹتی تو محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر دیکھیں کتنا کمال ہے. فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, دونوں عالم کا وزن بھی پڑ جائے تو حضور کے ہاتھوں کو پرواہ نہیں ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کدال پکڑی, ادھر دیکھنا میری طرف, کدال پکڑی, ہتھوڑا پکڑا, اوزار پکڑا. فرماتے ہیں صحابہ کہ غربت کا یہ حال تھا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, کئی دنوں کی روٹی نہیں کھائی. مکے والے حملہ کر رہے ہیں, ہم دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی نا چٹان کو, پہلی ضرب سرکار نے, توجہ ہے میری بات پر, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا, ابھی مدینے میں دفاعی جنگ ہو رہی ہے, لیکن پہلی ضرب لگائی تو حضور کا حوصلہ دیکھیے. فرمایا اوتیت مفاتح الشام, فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. ضرب لگ رہی ہے, ضرب. ہم بچوں کو کمزور حوصلہ دیتے ہیں, 12,000 مہینے کا کمال ہے, پھر تو کامیاب ہے. او خدا کے بندے, اسے بڑی بات سکھا, بڑی بڑی باتیں اسے سکھا, تاکہ یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے قابل ہو. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام کی کنجیاں آ گئیں. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو اللہ ایران بھی تمہیں دے دے گا.
تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ یمن بھی مسلمانوں کو عطا کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صحابہ باہر کھڑے نعرے لگانے لگے، تو کسی شخص نے پوچھا کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے تینوں ملک ہمیں عطا فرما دیے۔ انہوں نے کہا یار ابھی تو تم مکہ فتح نہیں کر سکے، کہاں یمن، کہاں فارس، کہاں جناب ایران، کیا باتیں کرتے ہو روم فتح کرنے کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، جناب ابو بکر کا وصال ہو گیا، لیکن ہماری امید نہیں ٹوٹی۔ بس حضرت عمر نے پھر نعرہ تکبیر لگایا تو تینوں ملک فتح ہو گئے، تو ہمارا یقین مضبوط ہو گیا۔ مسلمانوں میں دیکھیں نا کمزوری ایمان کا یہ حال ہے، کمزوری ایمان کا، توجہ ہے میری بات پر؟ حکومت اگر اعلان کر دینا کہ سارے درخواستیں جمع کراؤ تمہیں نوکریاں مل رہی ہیں، تو سیٹیں ہوتی ہیں 400 اور درخواست ہوتی ہے 4 لاکھ، اب ملنی کتنی ہے جی؟ سب کو امید ہے کہ نہیں میں لگ جاؤں گا، پہلے پیپر بھی دیتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، بچے بیچارے دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں اور پھر سفارشیں بھی ڈھونڈتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ بتاؤ آ سکتا ہے؟ امام خازن نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، امام خازن کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو جناب عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، شدید بیمار، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، تو جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے گھر میں، توجہ ہے میری بات پر؟ تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹا نہیں ہے، آپ بیمار شدید ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا صورت ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں خزانے میں سے ایک کثیر حصہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی بچیوں کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کہنے لگے؟ بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ماں باپ کو؟ آخری دم تک لوگ جب وصیتیں کرتے ہیں تو پہلے بیٹی کے لیے کرتے ہیں، لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ بے فکر ہو کے جائیں، مجھے خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم فل کرا دیا ہے یا انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دلا دی ہے، کیا خزانہ آ گیا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، اور مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے کہ سورت واقعہ پڑھی جائے تو فاقہ نہیں آتا۔ فرمایا بے فکر ہو کے جائیں، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا۔ اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں۔ ہم کمزور ہیں، کیوں؟ یقین بڑا کمزور ہے، طبیعتوں کے اندر بے قراری ہے، بے سکونی ہے، سہمے سہمے لوگ۔ اب تو ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ بیماری ہے ڈپریشن کی، ٹینشن کی، سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، اس لیے یقین کی دولت ہی نہیں ہے، ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جب بھی مسجد سے کوئی چیز سن کے آتے تو مجھے آ کے سناتے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ رضوی صاحب نے میری بہت تگڑی تعریف کر دی، میں پریشان ہو گیا تھا جب یہ تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں نا، کبھی آدمی غلط فہمی کا بھی تو شکار ہو جاتا ہے نا، تو میں نے کہا ایسا نہ بن جائے کسی جگہ میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں، پھر مسئلہ خراب ہو جائے، لیکن چونکہ یہ ان کی طبع میں نفاست ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، تو میں وہ بات ان کی سہ گیا، ورنہ میں نقیب حضرات سے کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے قد کے مطابق کی بات کرو جتنا میں ہوں، اس سے اونچی نہ کرو۔ دیکھیں سنیں، یاد رکھیں میرے بھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے۔ آپ بھی سناتے ہیں گھر جا کے؟ جی، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو وہ سناتے ہو جا کے، لیکن جمعہ پڑھ کے جا کے گھر بات سنایا کرو، اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا۔ جب گھر میں حضور کی باتیں چھڑیں گی نا، نور پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں آج بات، تمہیں بڑا فائدہ دے گی۔ کہا سناؤ۔
کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف موت کے وقت نہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہو جائے گا، لائٹ کے جانے پہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی ایک مصیبت ہے، بڑے کام رک جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو جب بھی کوئی مصیبت آئے، فرمایا جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا نا اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا۔ کیسی نفع والی بات ارشاد فرمائی، جو تمہاری چیز گئی ہوگی اللہ بہتر نعم البدل دے دے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی میں نے وظیفہ پکا لیا۔ مدینے میں مشہور تھا کہ جتنا اچھا شوہر میرا ہے کسی بی بی کا نہیں۔ فرماتی ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی میں یہ پڑھ لیتی، فرماتی ہیں لوگوں دیکھو میرا کیا حال ہوا، مجھ پر ایک مصیبت وہ آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، میرے شوہر ہی انتقال کر گئے۔ میں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتی ہے میں نے پڑھ تو میں نے لیا، حضور کی بات پر یقین بھی کامل تھا، لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ نہ میرا عمر کا وہ حصہ ہے، نہ میں خوبصورت ہوں، اس عمر میں کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر چیز دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں ادھر یقین بھی تھا، توجہ ہے نا میری بات پر، یقین بھی تھا اور پریشان بھی تھی کہ اب عمر نہیں، اور پھر ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا؟ فرماتی ہیں میں اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی، میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا، مصطفیٰ کی باتوں پر، نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا۔ تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یقین کی، یہ انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، بندہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ ہمارے اندر نا کمزوری یہ آئی ہے، سارا کوئی سنا کے ادھر دیکھے میری طرف، ایک بندہ مست ہے، نعت سن رہا ہے، مست ہے، پوری مست ہو کے اس نے نعت خواں کی نعت سنی۔ میرے جیسے آدمی نے پوچھا یار آج تو بڑا کلام آیا، کہتے کلام تے چنگا پڑھیا، پتہ نہیں روپیہ بھی 20,000 لیا ہے، تو میں کہا ہوں تو 20,000 والی گل بھول کیوں نہیں جانا؟ چھوڑ دے یار، تو اس کو چھوڑ دے کسی اور طرف تو۔ اچھا جی ہوں 50,000 لاکھ دی گل ہے، اچھا میرے معلومات ناقص ہے اس حوالے سے، کہندے ہوں نہیں 50,000 دی گل، ہوں تے کم دور نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فضل کرے ہمارے حال۔ تو یاد رکھیں یقین کامل پیدا کریں، مضبوطی اپنے ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، اب تو خیر حج بھی لائیو آتے ہیں نا جی، موج بن گئی ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جب میں 5ویں حج پہ گیا اس وقت کی تصویر، ہاں جی اب تو لائیو آتا ہے سارا کچھ۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو حج پر جب آپ پہنچے نا تو کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز کا، بڑا مشکل ہوتا تھا حج۔ ہمارا تو حاجی ابھی بھی اے سی خراب ہو بس کا تو ناراض ہو جاتا ہے، وہاں کہنا تو پیسے نہیں لائے، یہ کیوں نہیں چلتا پیا اے سی میں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے جانے لگے تو بحری جہاز ہوتا تھا بہت بڑا، تو کئی دفعہ ہوائیں تیز چلتی تھی تو جانا ادھر ہوتا تھا تو حج ادھر، وہ جہاز ادھر چل پڑتا تھا۔ بڑے مشکل لوگ حج کے لیے جاتے تھے، وصیتیں لکھ کے جاتے تھے، کفن ساتھ رکھے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے۔ فاضل بریلوی حج کے لیے گئے تو رستے میں نا طوفان آ گیا، تیز طوفان۔ اب کشتی ہچکولے کھانے لگی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا دعا فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ منزل تک جائے گا۔ وہ کہنے لگے کرامت نہ سنائیں، دعا کرا دے۔ فرمانے لگے کرامت نہیں سنا رہا، بیٹھ جاؤ جا کے، یہ منزل تک جائے گا۔ کہا ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، مولانا دعا ہی نہیں کرا رہے، کرامت سنا رہے ہیں۔ اب جب یہ نظر آتا ہے نا ہچکولے کھاتی کوئی چیز تو کلمہ بھی ذرا جلدی جاری ہو جاتا ہے، ورنہ تو کلمہ صرف کل شریف پہ جاری ہوتا ہے۔ جی میں نے کہا جی صاحب سے کہا تازہ حج کر کے آئے تو بیٹے کی شادی پہ ڈھول ڈمکا کیا، میں کیا سب جانتے ہیں تسی نعتاں پڑھائیاں سنتے ہیں، حج تے جانتے ہیں تے ان کی شروع ہویا جی۔ تو تھوڑا سا انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا تو میں بھی سخت ہو گیا۔
میں نے کہا اگر شادی کے موقع پہ آپ نے بینڈ باجا بجایا ہے نا، تو جب آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو تو وعدہ کریں اس وقت بھی یہی بجائیں گے، کل پہ بھی پھر یہی بجانا۔ کیا رب رسول سے تمہارا رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا نہیں؟ جب اللہ تمہارے گھر، اور میں تو کہا کرتا ہوں تیرے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلے گا جب تیرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ کل شریف پہ تو سارے نیک ہوتے ہیں، سارے وضو کر کے شمارے پڑھنے آ جاتے ہیں، جب آیا کل کا وقت تو پھر قرآن پاک کھول لیا، تسبیح نکال لی، اور جب بیٹے کی شادی ہوئی پھر کیا مطلب ہوا؟ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا انداز تکلم ہو میرے بھائی، یاد رکھ۔ اچھا وہ جب ہچکولے کھانے لگا نا تو سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے مولانا دعا کرا دے۔ فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ دیر کا طوفان ہے، ٹل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو واقعی ٹل گیا، طوفان واقعی ٹل گیا۔ اب وہ سارے آہستہ آہستہ شرمندہ ہونے لگے کہ بابا تو کوئی صاحب کرامت ہی ہے، جیسے کہا تھا ویسے ہو۔ اب شرمندگی آہستہ 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 چند گھنٹے گزرے تو قدموں میں آنے لگے، کہنے لگے بابا جی ایک بات تو بتائیں، آپ کو کیسے پتا تھا طوفان ٹل جائے گا؟ تو میری طرح کا پیر ہوتا تو کہتا تو ہن پہلا نہیں سی دس چھڑیا میں، میرے کو کرامت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا یقین کامل ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے، جب میں بیٹھا تھا تو میں نے دعا پڑھ لی تھی، حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو حادثہ نہیں ہوگا، تو چونکہ میں پڑھ چکا تھا، اب چاند تو ٹوٹ سکتا ہے، ستارے تو جھڑ سکتے ہیں، پر حادثہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں وہ دعا پڑھ کے بیٹھا۔ صاحب یاد رکھیں، یہ جو کمزوری یہ ایمان ہے نا، اس کو دور کریں، استقامت کی دولت پیدا کریں۔ ہمارا سکون بھی مسجد میں، ہمارا اطمینان بھی نبی پاک کے قدموں میں۔ ایک بات مجھے سنانے کو کہا گیا، اب وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باتیں دوستوں نے سنی، ذرا آنکھوں میں پڑتی ہے، دوستوں نے سنی ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کر، حالانکہ یہ عنوان نہیں، بہرحال پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بات میری یاد رکھنی ہے، آپ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، اگر آپ لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں نہ پڑھی تو پڑھ کے سوئیے گا، اور اگر آپ نے فجر بھی نہ پڑھی تو جو محفل نہیں نہ کراتے وہ ہمیں تانا دیں گے کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، تم نماز پڑھتے نہیں ہو اور محفلیں کراتے ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، اور کم از کم صبح کی حد تک ایک دن تو ایسا ملے کہ آپ جس سے بولے میٹھا ہی بولیں، تو تاکہ وہ بھی اگلی دفعہ محفل نعت پہ آ کے کہے نہیں یار یہ بندہ راتی محفل سن کے ہے، ساری دیہڑی تو صحیح لگی ہے نا۔ تو مہربانی کریں اپنی طبیعت یہاں سے کچھ لے کے جائیں، بڑا خرچہ کیا گیا، بڑا کچھ کیا گیا، تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے نا مزدور کی ضرورت تھی، تو میں چلا گیا بغداد میں، چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، مزدور بیچارے آج بھی چوکوں میں بیٹھے ہوئے، مزدور آج بھی، ہمیں کوئی ان کی یہ جس آدمی کے پاس کار آ جاتی ہے نا وہ ریڑھی والے کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، ایک ریڑھی والا، اس نے سکریپ ریڑھی پہ رکھا ہوا تھا،